So this is a new module, Introduction to Riba, because we are discussing in this chapter impermissible modes. The first thing, riba, which is impermissible, which is prohibited, and we are trying to cover the different aspects is discussed in Quran and in Hadith. So in previous module we were discussing about the 6 commodities mentioned in Hadith. And the second type of riba al-fazl. But Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned about 6 things: al-hintatu bil-hinta, wat-tamaru bit-tamar, wash-shayiru bil-shayir, wal-milhu bil-milh, waz-zahabu bil-zahab, wal-fizzatu bil-fizza, mislam bi-mislin, yadan bi-yadin, wal-fazlu ar-riba. Now we are going to know or to understand the business application of riba al-fazl. So these 6 commodities are of 2 groups, or you can divide these commodities into 2 major groups. So group 1, in group 1, 2 things are there, gold and silver. While in group 2, you can put rest of the 4 commodities in group 2. Initially آپ 2 group اس کے بنا سکتے ہیں، چونکہ ایک اس میں جو مینشن ہے وہ نمک کے بارے میں مینشن ہے، اسی طریقے سے جو کے بارے میں مینشن ہے، گندم کے بارے میں مینشن ہے، اور کھجور کے بارے میں مینشن ہے. یہ جو ایٹیبلز ہیں یہ اس کو آپ ایک الگ گروپ بنا دیں، اس کو گروپ 2 میں رکھیں، اور گروپ 1 میں آپ گولڈ اور سلور کو رکھیں. سو بزنس ایپلیکیشن آف ربا الفضل، دی ٹریڈنگ پرنسپل. سو وٹ از دی ٹریڈنگ پرنسپل؟ ٹریڈ ود ان گروپ ان سیم آئٹم، کہ جب ود ان دی گروپ ٹریڈ ہو رہی ہے اور آئٹم سیم ہے. دی ایگزامپل کین بی سین ہیئر، گولڈ ورسز گولڈ یا ویٹ ورسز ویٹ. یعنی گروپ 1 سے آپ گولڈ لے لیں، گولڈ ورسز گولڈ، گولڈ کے بدلے گولڈ ایکسچینج ہو رہا ہے، یا گندم کے بدلے گندم ایکسچینج ہو رہی ہے، یا آپ اسے کہیں سلور کے بدلے سلور ایکسچینج ہو رہا ہے، یا بارلے کے بدلے بارلے ایکسچینج ہو رہا ہے. So equality and prompt delivery is must. This is very simple now کہ اس صورت میں جب یہ ود ان دی گروپ ہو رہی ہے کہ گروپ 1 کی چیزیں آپس میں اور گروپ 2 کی چیزیں آپس میں ہو رہی ہیں ایکسچینج. ٹریڈنگ پرنسپل یہ ہوگا کہ equality and prompt delivery is must، کہ دونوں کو سیم ہونا چاہیے اور پرومپٹ ڈلیوری بھی ہونی چاہیے، کریڈٹ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسپاٹ ڈلیوری کو انشور کرنا چاہیے. یعنی جب ہم ود ان دی گروپ کی بات کرتے ہیں تو گولڈ کو سلور کے ساتھ نہیں کر رہے، ہم گولڈ کو گولڈ کے ساتھ یا سلور کو سلور کے ساتھ، اسی طریقے سے ویٹ کو ویٹ کے ساتھ یا بارلے کو بارلے کے ساتھ. ٹریڈنگ پرنسپل، ٹریڈ ود ان گروپ ان ڈفرینٹ آئٹمس، کہ ہیں تو سیم گروپ میں، یعنی گروپ 1 کی آپس میں ہی ایکسچینج ہو رہی ہیں چیزیں، مگر آئٹم سیم نہیں ہے. چونکہ پچھلی ایگزامپل میں اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھا کہ گولڈ کے ساتھ ایکسچینج ہو رہا ہے. اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولڈ ورسز سلور ہے، مینز ایکسچینج آف گولڈ ود سلور اور ایکسچینج آف ویٹ ود سالٹ. ناؤ وٹ از دی پرنسپل؟ پرومپٹ ڈلیوری از مسٹ بٹ کوانٹٹی میں بی ڈفرینٹ. اب اس صورت میں ڈلیوری تو آن اسپاٹ ہوگی، ڈلیوری کریڈٹ نہیں ہوگی. ہاں جب آپ کوانٹٹی کی بات کرتے ہیں تو کوانٹٹی میں ڈفرینس ہو سکتا ہے. دس از دی سیکنڈ پرنسپل. دی تھرڈ ٹریڈنگ پرنسپل کہ ٹریڈ بٹوین گروپس، جب گروپ 1 کی گروپ 2 کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی ہے تو اس صورت میں کون کون سی سچویشنز ہو سکتی ہیں؟ یو کین سی ہیئر گولڈ ورسز ویٹ، in the last silver versus barley، کہ چاندی کے بدلے میں جو ایکسچینج ہو رہی ہے یا سونے کے بدلے میں گندم ایکسچینج ہو رہی ہے. Now what is the trading principle? So the trading principle is very simple: delay in delivery and difference in quantity both allowed. یعنی وہ جو 2 کنڈیشنز آپ نے رکھی تھیں کہ اگر اشیاء کے بدلے اشیاء آپس میں ایکسچینج ہو رہی ہیں تو اس صورت میں آپ نے اسپاٹ ڈلیوری کو بھی امپورٹنٹ قرار دیا تھا اور سیم کوانٹٹی کو بھی. تو اب یہاں پہ ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں
ایک گروپ کی ٹریڈ دوسری گروپ کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس صورت میں ڈیلے ان ڈیلیوری یعنی اسپاٹ ڈیلیوری بھی ضروری نہیں ہے، اس میں بھی ڈیلے ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ جو سیکنڈ ٹرم ہے، سیکنڈ کنڈیشن ہے کہ کوانٹٹی کا سیم ہونا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ کوانٹٹی بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے.